الله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق، ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على الرسول المسدد والمصطفى الأمجد والمحمود الأحمد، حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، لا سيما على بقية الله في الأرضين وحجته على العالمين. روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، ولعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من الأزل إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه الحكيم والفرقانه المجيد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. صلوات پڑھ دیجئے محمد اور آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. پروردگار متعال کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مالک ہمارے اس غم کو، اس پرسے کو ہم سے قبول فرمائے. اس گریے کو اور اس عزاداری کو صاحب عزا امام زمانہ علیہ السلام کے لیے اور شہزادی کونین کے لیے تسلیت اور سکون کا باعث قرار دے. جو مومنین اور مومنات پریشان حال ہیں ان سب کی پریشانیاں دور ہوں، بالخصوص جو اس موذی مرض میں مبتلا ہیں. خصوصاً کچھ لوگوں نے التماس دعا کہا ہے، وینٹیلیٹر پر ہیں. پروردگار بیمار کربلا کے طفیل ان سب کو جلد از جلد شفائے کاملہ اور عاجلہ نصیب فرمائے. پروردگارہ، غم اہل بیت کے سوا کوئی غم ہماری زندگیوں میں شامل نہ فرما. پروردگارہ، اس عزاداری کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے صحیح معرفت کے ساتھ اور خلوص نیت کے ساتھ عزاداری امام حسین کو برپا کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما. پروردگارہ، علوم اہل بیت کو سیکھنے، اس پر عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق نصیب فرما. پروردگارہ، وقت کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما. ہمیں اور ہمارے آنے والی تمام اولادوں کو نسلاً بعد نسل امام کے حقیقی چاہنے والوں میں اور جانثاروں میں شمار فرما. مجلس کی قبولیت کی نیت سے صلوات پڑھ دیجئے محمد اور آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. پروردگار متعال کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں فرش عزا پر بیٹھ کر ذکر سید الشہداء کرنے کی توفیق نصیب فرمائی. یہ وہ ذکر ہے کہ جس میں خود ملائکہ بھی شرکت کرتے ہیں، ائمہ معصومین تشریف لاتے ہیں، شہزادی کونین فرش عزا پر آتی ہیں اور عزاداروں کے
آنکھوں سے بہنے والے آنسوؤں کو اپنے رومال میں جگہ دیتی ہیں۔ یہ وہ آنسو ہیں، یہ وہ گریہ ہے کہ مختلف روایات نے اس کی فضیلت کو ہمارے سامنے پیش کیا۔ کسی روایت میں بیان ہوا کہ ایک آنسو کے بدلے میں انسان پر جنت واجب ہو جاتی ہے۔ کسی روایت میں بیان ہوا کہ یہ آنسو اتنا قیمتی ہے کہ اگر اسے جہنم کی آگ میں ڈال دیا جائے تو وہ اس طرح سے سرد ہو جاتی ہے کہ جیسے آگ تھی ہی نہیں۔ اور بعض روایات میں یہ بیان ہوا کہ انسان کے تمام گناہ بخشے جاتے ہیں۔ کچھ روایات نے یوں بیان کیا کہ اس گریے کا مقام اور مرتبہ اتنا بلند ہے کہ رونے والے کو ائمہ اہل بیت علیہم السلام کے ساتھ جنت کے اعلیٰ ترین درجات میں ان کی ہمراہی اور ہم نشینی عطا ہو جاتی ہے۔ اس غم کی برکت یہ ہے کہ انسان کے رزق میں وسعت عطا ہوتی ہے۔ یہ غم اتنا عظیم الشان ہے کہ اگر میں اسے ایک حدیث میں سمیٹ کر بیان کرنا چاہوں تو امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام کی حدیث ہمارے سامنے آتی ہے، لِكُلِّ شَيْءٍ ثَوَابٌ إِلَّا الدَّمْعَةَ فِينَا۔ ابن قولوی نے کامل الزیارات میں اس روایت کو لکھا ہے کہ امام فرماتے ہیں کہ ہر چیز پر، ہر نیکی پر پروردگار نے اجر و ثواب رکھا ہے، اس کی حدود بیان کی ہیں، اس کی ایک لمٹ ہے کہ اس کام پر، اس نیکی کے عمل پر تمہیں فلاں اجر ملنے والا ہے، تمہیں فلاں ثواب ملنے والا ہے۔ إِلَّا الدَّمْعَةَ فِينَا، اگر کوئی نیکی، اگر کوئی خیر ایسا ہے، کوئی عبادت ایسی ہے کہ جس کے ثواب کو محدود نہیں کیا جا سکتا تو وہ ہمارے غم میں آنسو بہانا ہے۔ اگر انسان گریہ کرے، عزاداری منائے، امام فرما رہے ہیں کہ اس کے ثواب اور اجر کو محدود نہیں کیا جا سکتا۔ جس فرض ادا پر آپ بیٹھے ہیں، امام بارگاہ میں مجلس کے لیے انسان آتا ہے، امام بارگاہ کے اندر انسان کو انسیت ہوتی ہے۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ کسی ایسے علاقے میں انسان کا جانا ہو جاتا ہے کہ اب محرم الحرام کے ایام آ چکے ہوتے ہیں اور انسان تڑپتا ہے کہ کہیں کوئی ایسی جگہ مل جائے کہ جہاں پر مجلس حسین کا انعقاد ہو۔ آج کل حالات ایسے ہیں، بہت سارے مومنین دنیا کے مختلف علاقوں میں تڑپ رہے ہیں۔ واقعتاً یہ ایک قلبی لگاؤ ہے، یہ ایک حسین سے عشق کا تقاضا ہے کہ جب تک عزادار سید الشہداء کو مجلس نہ ملے وہ تڑپتا رہتا ہے۔ اور یہی منظر ہمیں قیامت کے دن نظر آئے گا کہ عزادار حسین مجلس حسین کے لیے تڑپیں گے۔ کامل الزیارات کے اندر ابن قولوی نے اس روایت کو بھی لکھا ہے کہ جب ایک عزادار میدان حشر میں آئے گا تو اسے اس طرح کا اجر اور ثواب اور انعام عطا کیا جائے گا کہ جنت میں ملنے والی نعمتوں کو دیکھ کر اس کی آنکھیں ٹھنڈک پا جائیں گی۔ والخلق یعرضون، سب کے سب انسان میدان حشر میں پیش ہو رہے ہوں گے، ان کے سامنے ان کے نامہ اعمال کو رکھا جائے گا، موازین پر ان کے نامہ اعمال کو تولا جا رہا ہوگا، خدا کے محضر میں ان کا حساب و کتاب ہو رہا ہوگا، ایک ہولناکی ہوگی، لیکن عزادار کا مقام کیا ہوگا؟ ہم حداث الحسین تحت ظل العرش، وہ عرش کے سائے میں بیٹھ کر امام حسین کی مجلس میں بیٹھے ہوئے ہوں گے، حسین کے ساتھ محو گفتگو ہوں گے۔ وَلَا يَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ، اور انہیں دوسروں کی طرح اپنے حساب کی فکر نہیں ہوگی کہ آخر ہمارے نامہ اعمال میں نیکیاں کتنی ہیں اور گناہ کتنے ہیں۔ اور روایت آگے بڑھتی ہے کہ وہ حسین سے محو گفتگو ہوں گے، ملائکہ پیغام لے کر آئیں گے، ایک کے بعد ایک پیغام ان تک پہنچایا جائے گا کہ جنت میں داخل ہو جاؤ، تمہاری نعمتیں تمہارا انتظار کر رہی ہیں، ساری وسائل اور آسائشیں تمہارے لیے جنت میں منتظر ہیں۔ لیکن روایت کیا کہتی ہے؟ یہ سر اٹھا کر کے بھی ان ملائکہ کو نہ دیکھیں گے،
یہاں تک کہ ان کی وہ ازواج جو جنت میں ہوں گی، ان کے وہ خدام جو جنت میں ان کا انتظار کر رہے ہیں، حوران جنت جو ان کی منتظر ہوں گی، وہ خود پیغام لے کر اس عزادار کو لینے کے لیے آ جائیں گی۔ اور روایت کیا کہتی ہے، جب وہ ان سے کہیں گے کہ اے شخص ہم جنت میں تمہارے منتظر ہیں، یہ کہیں گے نَأْتِيكُمْ انشاء اللہ تعالی، ابھی ہم مجلس حسین میں ہیں، یہاں وہ لذت آ رہی ہے جو جنت کی نعمتوں میں بھی نہیں ہے۔ ابھی ہم عنقریب وہاں آ جائیں گے، کچھ دیر اور مزید حسین سے گفتگو ہو جائے، لہذا جب گفتگو ختم ہوگی آقا حسین کے ساتھ سب کے سب عزادار جنت میں داخل ہو رہے ہوں گے، تو سب کی زبانوں پر یہ جملہ ہوگا کہ پروردگار کی حمد ہے اس بات پر کہ اس نے حسین کی برکت سے ہمیں اس قیامت کی ہولناکی سے بچا لیا اور جنت کی نعمتوں میں داخل کر دیا۔ صلوات پڑھ دیجئے محمد اور آل محمد۔ بلند صلوات۔ تو عزیزان محترم، اس مجلس کی اہمیت کو ہرگز کم نہیں سمجھنا چاہیے۔ یقیناً فرش عزا پر بیٹھ کر سب سے اہم ترین مقصد عزادار کا یہی ہے کہ غم امام حسین میں آنسو بہائے، لیکن ضمناً جب فرش عزا پر مومنین تشریف فرما ہوتے ہیں تو پھر اہل بیت کے فضائل کا ذکر کرنا، ان کے مناقب کو بیان کرنا تاکہ محبت اہل بیت میں اضافہ ہو، انسان سیرت معصومین کو پڑھے، اسے ایک خطیب کی زبانی سنے تاکہ وہ ائمہ معصومین علیہم السلام کے عمل، ان کے کردار، ان کی سیرت کو اپنی زندگی میں اپنانے کی کوشش کرے۔ میں نے آپ کے سامنے سورہ مبارکہ صف کی آیت نمبر 10 اور 11 کی تلاوت کی۔ ہر انسان جو اس دنیا کے اندر آیا ہے، اس کی کوشش یہ ہے، اس کا مقصد اور ہدف یہ ہے کہ وہ کامیاب ہو جائے۔ چاہے ایک شخص کہ جو رات کی تاریکی میں گھر سے چوری کے ارادے سے نکلتا ہے، اس کا بھی مقصد یہ ہوتا ہے کہ میں کامیاب ہو جاؤں، مجھے کچھ دنیاوی مال و دولت مل جائے اور وہ میرے کام آ سکے۔ اس کے مقابلے میں وہ شخص کہ جو رات کی تاریکی میں مصلی عبادت کو بچھا کر اپنے پروردگار سے محو گفتگو ہوتا ہے، نماز شب کے لیے کھڑا ہوتا ہے، اس کا بھی مقصد یہ ہے کہ میں کامیاب ہو جاؤں۔ دونوں کے عمل میں کتنا فرق ہے؟ ایک قبیح ترین عمل جو گناہ کبیرہ ہے، چوری کرنے کے ارادے سے نکل رہا ہے، مقصد اس کا بھی کیا ہے؟ کامیاب ہو جائے۔ ایک شخص جو سنت مؤکدہ پر عمل کرنا چاہتا ہے، اپنے عرفان اور اپنی معرفت کی وجہ سے مناجات الہی میں محو مصروف ہے، کتنا پسندیدہ اور قابل تعریف عمل ہے، مقصد اس کا بھی یہی ہے کہ میں کامیاب ہو جاؤں۔ چاہے کوئی غریب ہو، چاہے کوئی امیر ہو، چاہے کوئی صحت مند ہو یا چاہے بیماری کی کیفیت میں ہو، دنیا کا ہر انسان کامیاب ہونا چاہتا ہے، لیکن کامیابی طے کیسے ہوگی؟ کہ کیا وہ کامیابی تک پہنچا یا نہیں پہنچا؟ اگر اس کی نگاہیں صرف اس دنیا کی حد تک منحصر ہیں، محدود ہیں، تو پھر ممکن ہے اس کے نزدیک کامیابی یہ ہو کہ وہ دنیاوی مال کو حاصل کر لے، کسی منصب اور کرسی کو اپنے ہاتھ میں لے لے۔ اس کے نزدیک ممکن ہے کامیابی یہ ہو کہ میں بہت بڑی جائیدادیں، بہت سارے گھر بنا لوں، بہت ساری زمینیں خرید لوں، ایک بینک بیلنس اپنا بنا لوں۔ ممکن ہے وہ شخص اپنی کامیابی انہی چیزوں کا تصور کر رہا ہو۔ یہ ساری چیزیں دنیا کی حد تک کامیابی ہو سکتی ہے، لیکن جس شخص کی نگاہ میں آخرت ہو وہ کبھی ان چیزوں کو حقیقی کامیابی تصور نہیں کرے گا۔ کامیابی کا معیار طے ہوگا کہ اس کا ہدف کیا ہے، اس کی انتہائی منزل کیا ہے۔ اگر وہ آخرت کو اپنی نگاہ میں رکھتا ہے تو کبھی دنیاوی مال اور متاع کو اپنی کامیابی نہیں سمجھے گا۔ اور قرآن مجید نے واضح طور پر بیان کر دیا کہ دنیاوی چیزیں کبھی ایک مومن کے لیے حقیقی کامیابی نہیں ہو سکتی۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ، کہ دنیاوی زندگی جو کچھ بھی ہے وہ سوائے کھیل تماشے کے فضول چیزوں کے کچھ بھی نہیں ہے، سورہ مبارکہ انعام کی آیت۔ لہذا اب جو مومن ہے
اب جو متقی ہے، جو در اہل بیت سے منسلک ہے، وہ جانتا ہے کہ اس دنیا کے بعد ایک اور زندگی ہے اور وہی حقیقی زندگی ہے، وہی کے لیے انسان کو تیاری کرنی ہے۔ تو جس کا ہدف وہ آخرت ہے، پھر وہ اسی اعتبار سے اپنی کامیابی کے مقصد کو طے کرنے کی کوشش کرے گا۔ اور پھر وہ کامیابی کیا ہونی چاہیے؟ سورہ مبارکہ صف کی اس آیت نے بیان کیا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان لانے والوں، ہل ادلکم علی تجارت، کیا میں تمہیں کوئی ایسی تجارت بتاؤں؟ پروردگار مومن بندوں سے خطاب کر رہا۔ دیکھیے آج کل ہر شخص پریشان ہے، کاروبار نہیں ہے، جابز ختم ہو چکی ہیں، مالی وسائل مہیا نہیں ہیں، اخراجات بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ اس بیماری کی وجہ سے دنیا کافی سالوں پیچھے چلی گئی ہے۔ ہر شخص یہ چاہتا ہے کوئی ایسی انویسٹمنٹ مل جائے کہ گھر بیٹھے بیٹھے آمدنی کا انتظام ہو جائے۔ تو اب توجہ کیجئے، پروردگار آپ کو انویسٹمنٹ بتا رہا ہے، پروردگار کاروبار کا طریقہ سکھا رہا ہے۔ ہل ادلکم علی تجارت، اے ایمان والوں، کیا میں تمہیں ایک ایسی تجارت نہ بتاؤں، ایک ایسا کاروبار نہ سکھاؤں، تنجیکم من عذاب علیم، کہ وہ تمہیں آخرت کے عظیم عذاب سے بچا لے گا، جو انسان کو بہت دردناک اور بہت زیادہ دکھ پہنچانے والا، بہت زیادہ اذیت پہنچانے والا عذاب ہے، اس سے بچا لے گا۔ تو مومن کی نگاہ تو وہی آخرت پر ہے، اور یہ تجارت ایسی نہیں کہ فقط انسان کو آخرت میں کامیابی دینے والی ہے، دنیا میں بھی کامیابی دینے والی ہے۔ آگے چل کر آیت بیان کرے گی۔ کیا کہا؟ دیکھیے تجارت کے اندر 4 عنصر ہوتے ہیں۔ ایک شخص مشتری ہے جو خریدتا ہے، ایک شخص بائع ہے جو کوئی نہ کوئی سامان بیچتا ہے، ایک بضاعہ سامان ہوتا ہے کہ جسے بیچا جا رہا ہے، کاروبار کے لیے فروخت کرنے کے لیے سامنے پیش کیا جاتا ہے، اور مشتری اسے خریدنے کے لیے جو چوتھی چیز ہے وہ ثمن ہے، وہ قیمت ہے، وہ اس سامان کے بدلے میں پیش کیا کرتا ہے۔ اب آئیے اس تجارت کے اندر بائع کون ہے، خریدار بیچنے والا کون ہے؟ جو سامان بیچ رہا ہے وہ ہے انسان مومن، جو خریدار ہے، جو سامان کو خریدنا چاہتا ہے، وہ ہے پروردگار متعال کی ذات۔ وہ سامان جو پروردگار ایک مومن بندے سے خریدنا چاہتا ہے۔ اب تجارت دیکھیے طرفین اور متعاقدین میں کتنا زیادہ اتار چڑھاؤ ہے۔ ایک طرف ایک مومن بندہ ہے، پروردگار کا غلام، عبد، اور دوسری طرف خود ذات الہی پروردگار متعال۔ پروردگار اپنے اس بندے سے کہہ رہا ہے، ایک حقیر غلام سے کہہ رہا ہے کہ میں تم سے تجارت کرنا چاہتا ہوں، میں تمہارے ساتھ انویسٹمنٹ کرنا چاہتا ہوں، کیا تم کرو گے میرے ساتھ ایسا کاروبار جس سے تم عذاب علیم سے چھٹکارا پالو؟ اور سامان کیا ہے؟ آگے چل کر آیت نے بیان کیا کہ تمہیں کرنا کیا ہے، تمہیں میرے ساتھ کس چیز میں تجارت کرنی ہے۔ پروردگار کہتا ہے تؤمنون باللہ ورسولہ، یہ پہلا کام ہے جو تمہیں کرنا، کہ تم اللہ پر ایمان لے آؤ اور اس کے رسول پر ایمان لے آؤ۔ دوسرا کام جو تمہیں کرنا ہے تجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم، تمہیں اپنے نفس کے ذریعے سے اور اپنے مال کے ذریعے سے خدا کی بارگاہ میں جہاد کرنا۔ مالی جہاد کیا ہے؟ پروردگار نے جو کچھ تمہیں عطا کیا ہے۔ دیکھیے اگر آپ اس دنیاوی تجارت کو ذہن میں رکھیے تو کیا ہوتا ہے، اگر کوئی شخص خالی ہاتھ ہو، اس کے پاس راس المال نہ ہو، اس کے پاس سرمایہ تجارت نہ ہو، وہ مارکیٹ میں جائے اور کہے مجھے تجارت کرنی ہے، پہلا سوال کیا ہوگا؟ تمہارے پاس سرمایہ کتنا ہے، تمہارے پاس انویسٹمنٹ کیا ہے؟ اگر کوئی شخص خالی ہاتھ چلا جائے تو اسے کوئی پوچھتا بھی نہیں ہے۔ منتیں کر کر کے انسان کو قرضے لینے پڑتے ہیں، قرضے بھی اس طرح سے کہ اسے کسی نہ کسی وقت پر چکانا ہے، اور وہی قیمت نہیں بلکہ اسے سود کے ساتھ چکانا ہے۔ یہاں پر پروردگار نے جو سرمایہ دیا ہے، جو راس المال عطا کیا ہے، وہ اپنی جانب سے فری میں عطا کر دیا ہے۔ سرمایہ کیا ہے؟ انسان کو جسمانی اعضاء دیے ہیں،
انسان کو عقل دی ہے، انسان کو علم جیسی نعمت دی ہے، انسان کے لیے ساری شریعت کے احکام نازل کر دیے، انبیاء کرام کا سلسلہ رکھا کہ تمہیں ہدایت چاہیے، تمہیں ٹریننگ اور گائیڈ لائن چاہیے تو انبیاء کرام آ کر کے دیں گے۔ میں نے مختلف کتابیں نازل کی ہیں، اسے پڑھتے جاؤ، تمہیں تجارت کا طریقہ سمجھ میں آتا چلا جائے گا۔ یہ پروردگار سب کا سب فری میں دے رہا ہے یا آپ سے کوئی انٹرسٹ لے رہا ہے؟ پروردگار نے سارا کا سارا مال فری میں دے دیا ہے۔ یہ نہیں کہا کہ یہ فلاں وقت پر واپس کرنا ہے اتنے اتنے سود کے ساتھ، فری میں دے رہا ہے سب کا سب۔ اور اب آپ دیکھیے اس کے بدلے میں جو منافع دیا جا رہا ہے، جو ربح ہے، جو پروفٹ ہے، وہ کیا ہے؟ پروردگار اس کے بدلے میں جو دے گا وہ کیا ہے؟ اگلی آیت میں ارشاد ہوا کہ یدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار، اس سے پہلے ویغفر لکم ذنوبکم، پروردگار تمہارے گناہوں کو بخش دے گا، تمہیں جنت میں داخل کرے گا، من تحتها الانہار، کہ جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةٍ فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ، جنت عدن کے اندر پروردگار نے پاک اور پاکیزہ مطہر، جس میں سارا کچھ عیش اور عشرت کا انتظام موجود ہے، ایسے گھر پروردگار نے تمہارے رہنے کے لیے رکھے ہیں۔ اور یہ سب کے سب کیا ایک مخصوص مدت کے لیے ہے؟ پروردگار نے جو تجارت کی ہے اس کا ریشو دیکھیے، اگر آپ دنیاوی مارکیٹ میں چلے جائیں تو کیا ہوتا ہے؟ ہر گزرتے لمحے کی قیمت ہوتی ہے جو انسان کو، تاجر کو ادا کرنی ہوتی ہے۔ پروردگار نے کیا کہا؟ تمہیں ایمان لانا ہے اللہ اور کے رسول پر، دوسرا کام کیا کرنا ہے؟ تجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم، اللہ کی راہ میں اپنے مال کے ذریعے سے، اپنے نفس کے ذریعے سے جہاد کرنا ہے۔ انسان کی زندگی ہے کتنی؟ 60 سال، 70 سال، 80 سال، یہ وہ زمانہ ہے کہ جس میں سے آپ بچپنا نکال دیجئے۔ مثلا 15 سال کی عمر میں لڑکا بالغ ہوتا ہے، اگر 15 سال نکال دینے کے بعد بھی 60 سال آپ فرض کر لیجئے کہ ایک ایوریج انسان کی زندگی ہے، اس میں انسان نے یہ دو کام کرنے ہیں، اپنے مال کے ذریعے سے جہاد کرنا ہے، اپنے نفس کے ذریعے سے جہاد کرنا ہے۔ یہ 60 سال کی مختصر زندگی اور اس کی جد و جہد، لیکن اس کے بدلے میں جو پروردگار پروفٹ دے رہا ہے وہ کیسا ہے؟ خالدین فیہا، اس جنت میں ملنے والے مساکن طیبہ وہ ہیں جس میں تمہیں ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی مل رہی۔ تو اب یہ پروفٹ کا ریشو ہے جو پروردگار بتانا چاہتا ہے، لہذا یہ رہنمائی پروردگار نے کر دی، ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم۔ اور اس پر پروردگار نے بس نہیں کیا، کوئی یہ سمجھے کہ یہ پھر بھی کوئی منافع کا سودا نہیں ہے، کوئی بہت بڑا منافع اور پروفٹ اس میں حاصل نہیں ہو رہا، تو اب آئیے ایک اور آیت، اس سے بڑھ کر پروفٹ بھی پروردگار نے انہی کاموں پر رکھ دیا۔ سورہ مبارکہ توبہ کی آیت نمبر 72، وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ومساکن طیبۃ فی جنات عدن۔ یہاں تک تو وہی سارے منافع اور پروفٹ ہے جو پروردگار نے سورہ صف میں بیان کیے تھے، اس سے آگے کیا کہا؟ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ۔ اگر تم پروردگار سے تجارت کرنا چاہتے ہو، نہ فقط عذاب علیم سے تمہیں چھٹکارا مل جائے گا بلکہ تمہیں جنت میں پاک اور پاکیزہ مکانات ملیں گے، تمہارے سارے گناہ بخشے جائیں گے، اس سے بڑھ کر کیا ہے؟ رضوان من اللہ اکبر۔ اس سے بڑا پروفٹ، اس سے زیادہ اہم اور عظیم منافع یہ ہے کہ پروردگار کی رضا تمہیں حاصل ہو جائے گی۔ یہ وہ مقام ہے جو ایک مومن کو پروردگار سے تجارت کرنے کے بدلے میں عطا ہوتا ہے۔ یہ وہ ظاہری مفہوم ہے جو اس آیت کا قرآن مجید سے پیش کیا جا سکتا ہے۔ اگر اسی بات کو تھوڑا سا اور آگے بڑھاؤں تاکہ بات مکمل ہو جائے اور پھر میں اپنے گفتگو کے اگلے مرحلے کی طرف آ جاؤں کہ پروردگار مومن سے چاہتا ہے مجھ سے تجارت کرو، مجھ سے معاملہ کرو، مجھ سے لین دین کرو، یہ ڈیلنگ ایسی ہے جس میں کبھی خسارہ نہیں ہوگا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے پروفٹ اور فائدہ ہوگا۔ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام، صلوات پڑھے محمد اور آل
اعمال صدوق میں بھی یہ روایت ہے، اختصاص میں شیخ مفید نے بھی لکھی ہے، ایک شخص نے کتب رجل الی الحسین علیہ السلام، خط لکھا امام حسین، بات ہو رہی ہے کامیابی پر، جس میں دنیا کی بھی کامیابی ہو، آخرت کی بھی کامیابی ہو۔ سوال کیا، خط لکھ کر امام سے پوچھا، یا سیدی اخبرنی بخیر الدنیا والآخرہ، اے مولا، بہت مختصر سا سوال ہے لیکن اس ایک جملے کے اندر دنیا اور آخرت کی کامیابی کا سوال ہے، زندگی بھی خیر اور خوبی کے ساتھ، سعادت کے ساتھ، کامیابی کے ساتھ گزر جائے، آخرت میں بھی ہمیشہ ہمیشہ کی کامیابی ہو، ایسا کوئی عمل بتائیے۔ امام نے جواب میں لکھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، من طلب رضا اللہ بسخط الناس کفى اللہ امور الناس۔ اگر انسان اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کی کوشش کرے، چاہے مرضی پروردگار میں انسانوں کی ناراضگی ہی کیوں نہ ہو۔ دیکھیے اس وقت مشکل یہی ہوتی ہے معاشرے کے اندر کہ مومن یہ چاہتا ہے کہ دین پر عمل کرے، حلال اور حرام کا خیال رکھے، شریعت کے احکامات کے مطابق چلے، لیکن معاشرے میں بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو اس کے لیے رکاوٹ بن جاتی ہیں۔ اگر فلاں عمل کروں گا تو معاشرے والے کیا کہیں گے، بیوی ناراض ہو جائے گی، باس کو کیسے جواب دوں گا، میری نوکری میرے ہاتھ سے چھوٹ جائے گی، فلاں جگہ پر مجھے اتنا منافع مل رہا ہے، اگر میں نے جھوٹ نہیں بولا، اگر میں نے فلاں انلیگل طریقے سے کانٹریکٹ سائن نہیں کیا تو یہ پروفیٹیبل ڈیل میرے ہاتھ سے چلی جائے گی۔ انسان ان ظاہری رکاوٹوں کے سامنے تسلیم ہو جاتا ہے، حرام کے پیچھے چلا جاتا ہے۔ امام کیا کہہ رہے ہیں، اے شخص اگر تو دنیا اور آخرت دونوں کا خیر چاہتا ہے، دونوں مقامات پر کامیاب ہونا چاہتا ہے، من طلب رضا اللہ، جو اللہ کی رضایت کو حاصل کرنا چاہتا ہے، سورہ توبہ کی آیت کو ذہن میں رکھیے، وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، ان ساری جنت کی نعمتوں سے بڑھ کر جو عظیم چیز ہے وہ اللہ کی رضا ہے۔ اور امام کیا کہہ رہے ہیں، اگر کوئی شخص اللہ کی رضا کو طلب کرے، چاہے اس میں مخلوق کی ناراضگی ہو، چاہے اس میں دوسرے لوگ، معاشرے کے انسان تم سے ناراض ہو جاتے ہوں، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے خلوص کے ساتھ تم کوشش کرتے ہو، نتیجہ کیا ہے، کف اللہ امور الناس، انسانوں کے جتنے بھی امور تمہارے ساتھ مشکلات میں پڑے ہوئے، ڈیلنگ تمہارے لیے مشکل ہو رہی ہے، فلاں ناراض ہو جائے گا، فلاں جگہ نقصان ہو جائے گا، اس کی پھر پرواہ نہ کرو، اس لیے کہ اللہ تمہارے لیے کافی ہو جائے گا۔ اور اگر اس کے برعکس معاملہ کیا، من طلب رضا الناس بسخط اللہ، اگر تم انسانوں کے پیچھے پڑ گئے، فلاں شخص خوش ہو جائے، اس کی رضایت، میرا باس مجھ سے راضی ہو جائے، میری سیلری میں اضافہ ہو جائے، مجھے 2 بونس ایکسٹرا مل جائیں گے۔ ارے بھائی، اگر اس کی وجہ سے تمہیں سود کھانا پڑ رہا ہے، اگر اس کی وجہ سے تمہیں جھوٹ اور دھوکہ دینا پڑ رہا ہے، لا طاعۃ فی معصیت الخالق، کیسے ممکن ہے کہ تم کسی مخلوق کی اطاعت کرنے کے لیے اللہ کی معصیت کرو؟ من طلب رضا الناس بے سخط اللہ، اللہ کی ناراضگی خرید کر تم انسانوں کو راضی کرنا چاہتے ہو، وَكَلَهُ اللَّهُ إِلَى النَّاسِ، تو پھر اللہ اسے تمام انسانوں کے حوالے کر دیتا۔ اب جاؤ تم انسانوں کو راضی کرتے رہو، اگر تمہیں وہاں سے فائدہ مل رہا ہے جاؤ ان سے لے لو، خدا اب تمہیں نہیں پہنچے گا، انسانوں کے حوالے کر دیتا۔ تو عزیزان محترم، یہ گفتگو کا پہلا مرحلہ جس میں ہم نے یہ جانا کہ پروردگار ایک بندے مومن سے کس طرح تجارت کرنا چاہتا ہے کہ آ میرے بندے، اگر تم نے میری اطاعت کی اور میرے کہے پر عمل کیا، پوری زندگی اپنے جان اور مال سے مجاہدت کرتے رہے، لڑائی کرتے رہے، تو نتیجہ کیا ہے؟ پروردگار کی رضا حاصل ہو جائے گی، پروردگار کی خوشنودی تمہیں نصیب ہو جائے گی، جس میں دنیا کا بھی خیر ہے، جس میں آخرت کا بھی خیر ہے۔ صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد پر۔ اور اب آئیے، آج کی گفتگو چونکہ مجھے حکم دیا گیا کہ شہزادی کونین کے حوالے سے بھی کچھ تذکرہ کرنا ہے، لہذا موضوع ہے کامیابی، دنیا اور آخرت کی بھلائی، خیر، انسان کو دنیا میں بھی سعادت نصیب ہو جائے، آخرت میں بھی سعادت نصیب ہو جائے۔ جو آیت میں نے تلاوت کی سورہ صف، هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم، سید ہاشم بحرانی نے تفسیر برہان کے اندر اس روایت کو لکھا اسی آیت کی تفسیر میں،
خود امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں انا التجارة المربحة المنجية من العذاب الأليم التي دل اللہ علیہا فی کتابہ. میں وہ تجارت ہوں، علی کی محبت، علی کی ولایت اگر کسی کے دل میں ہے تو یہ وہ تجارت منجیہ ہے، یہ وہ پروفیٹیبل تمہاری ڈیل ہے کہ جس کے بعد پروردگار تمہیں دنیا اور آخرت کی کامیابی عطا کر دے گا. علی کی ولایت کو دل میں رکھو، یہ ساری کامیابیوں کا راز ہے. اور آئیے شہزادی کونین کی حدیث عرض کروں. شہزادی کیا فرماتی ہیں؟ بہار الانوار میں بھی ہے، کشف الغمہ میں بھی ہے، اور یہ حدیث متفق علیہ ہے، اہل سنت برادران کی کتابوں میں بھی ہے. کامیابی کا راز شہزادی کونین نے کیا بتایا؟ ان السعید کل السعید حق السعید من احب علی فی حیاتہ و بعد وفاتہ. اب دیکھیں اس سے زیادہ زور دینا اردو زبان میں ممکن نہیں، عربی میں یہ مختلف تاکیدات ہیں. ان السعید، اس میں خود تحقیق تاکید موجود ہے، بے شک کامیاب، بے شک ہر جہت سے فائدہ مند، سعادت مند انسان وہ ہے، مکمل کامیاب اور حقیقی کامیاب وہ شخص ہے من احب علی، جو علی سے محبت کرے فی حیاتہ، اس کی زندگی میں بھی، و بعد وفاتہ، اور اس کے مرنے کے بعد. اور اس کے برعکس معاملہ بھی ہے. ان الشقی کل الشقی حق الشقی من ابغض علی فی حیاتہ و بعد مماتہ. بدبخت ترین انسان، خسارہ اٹھانے والا انسان، ہر قسم کی لعنتیں اس شخص کے لیے ہے کہ جو علی سے بغض اور عداوت رکھے، اس کی زندگی میں بھی اور ان کے مرنے کے بعد بھی. یہ ایک لائن ڈرا کر دی، ایک معیار شہزادی نے بتا دیا، کامیابی اس طرف ہے، ناکامی اس طرف. اور یہ جو شہزادی نے ہمیں ایک مفہوم بتا دیا، کامیابی چاہتے ہو تو علی سے محبت کرو. دیکھیے یہ کوئی جذباتی محبت نہیں ہے جو ایک نوجوان کو ایک لڑکی سے ہو جاتی، یا ایک کاروباری شخص جب اپنے کاروبار کے اندر مختلف ڈیلز کرتا ہے. ایک لڑکا جب جوانی کی عمر میں ہوتا ہے، کسی لڑکی سے ملاقات ہوئی، اس کی حسن خوبصورتی کو دیکھ کر متاثر ہو گیا، دل میں محبت پیدا ہو گئی. لیکن جب تھوڑی سی انسیت بڑھی، پتہ چلا کردار کیسا ہے، اس کی حرکتیں کیسی ہے، اس کا خاندان کیسا ہے، ساری کی ساری محبت پر پانی پھر گیا. اسی طرح سے کاروباری حضرات جانتے ہیں، بعض اوقات انسان دکانوں کے اندر ایک دوسرے سے معاملات کرتا ہے، لین دین کرتا ہے. کوئی نئی دکان کھلی، اس سے معاملہ کیا، دیکھا کہ کیا ہے، بات چیت کرنے میں بہت تیز ہے، بہت ہی میٹھا ہے، بہت ہی زیادہ اچھے انداز سے خوش اخلاقی سے بات کرتا ہے، ہر سہولت انسان کو دے رہا ہے. لیکن جب آپ نے پہلا معاملہ کیا، اس سے ڈیلنگ کی، پتہ چلا چیٹر ہے، ایک نمبر کا فراڈ ہے. اب کیا ہوگا؟ وہ ساری خوش اخلاقی، وہ ساری میٹھی زبان، سب کی سب اس پر پانی پھر جائے گی، ساری محبت دل سے اتر جائے گی. یہ ہوتی ہے جذباتی محبت. کیا شہزادی کونین جب ہم سے کہہ رہی ہیں علی سے محبت کرو، تو یہ وہ جذباتی محبت ہے؟ ہرگز ایسا نہیں. جہاں پر کوئی عقل و فکر اور شعور موجود نہ ہو، جہاں پر انسان غور اور فکر نہ کرے، جہاں پر انسان بغیر معرفت حاصل کیے محبت کرنا شروع کر دے، یہ وہ محبت نہیں ہے. دیکھیے جب ہم سے کہا جا رہا علی سے محبت کرو، اسی طرح سورہ شورى کی آیت قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، کہ اے لوگوں اگر تم اجر رسالت ادا کرنا چاہتے ہو تو میرے اقربا سے مودت کرو. یہ محبت سے بڑھ کر ایک مرتبہ ہے. جب آیہ مودت ہم سے کہہ رہی ہے، قرآن میں پروردگار حکم دے رہا ہے کہ میرے قرابت داروں سے مودت کرو، شہزادی کہہ رہی ہیں علی سے محبت کرنا کامیابی کی ضمانت ہے، تو یہ کوئی جذباتی محبت نہیں ہے، اس میں ایک مقدمہ ہے درمیان میں. شہزادی کہنا یہ چاہتی ہیں، پروردگار مومنوں کو سمجھانا یہ چاہتا ہے کہ جب بھی کوئی شخص حقیقت میں کسی سے محبت کرتا ہے تو کسی نہ کسی کمال کی وجہ سے محبت کرتا ہے، کوئی عظیم صفت خصوصیت اس میں دیکھتا ہے تو انسان اس سے محبت کرنا شروع کر دیتا ہے. اور پھر جب کمال کی وجہ سے
معرفت کے بعد محبت ہوتی ہے تو یہ وہ محبت ہے کہ اگر کوئی شخص اسے قتل بھی کرنا چاہے اور کہے کہ اس محبت کو دل سے نکال دو، وہ نکالنے کو تیار نہیں ہوگا۔ پروردگار کہہ رہا ہے میرے ان بندوں سے جب تم محبت کرو گے، دیکھو پہلے ان کو، پرکھو، ان کا امتحان لو، ان کی معرفت حاصل کرو، تم کسی نہ کسی کمال سے محبت کرو گے، کمال مطلق، کمال انتہائی کمال، ہر قسم کا کمال اگر کسی ذات میں ہے تو وہ پروردگار میں، مخزن کمال، محور کمال وہ ذات پروردگار کی ہے۔ اور یہ ساری کی ساری ذوات ائمہ محمد، ائمہ اہل بیت علیہم السلام، یہ چونکہ پروردگار سے مربوط ہیں، یہ مظہر صفات پروردگار ہیں، یہ تجلیات ہیں کمال الہیہ کی، لہذا ہر وہ کمال جو پروردگار میں ہے وہ سب کا سب ان ائمہ اہل بیت علیہم السلام کی ذات میں ہے۔ اب اگر تم کسی کمال کی وجہ سے کسی شخص سے محبت کرنا چاہو تو کیا شجاعت کی وجہ سے محبت کرو گے؟ شجاعت سب سے عظم درجے پر تمہیں اہل بیت میں نظر آئے گی۔ اگر تم سخاوت کی وجہ سے محبت کرو گے تو یہ سخاوت تمہیں سب سے بلند منزل پر ائمہ اہل بیت میں نظر آئے گی۔ اگر علم کی وجہ سے محبت کرتے ہو یہ سب سے بڑے عالم تمہیں دکھائی دیں گے۔ اگر تم خوش اخلاقی کی وجہ سے محبت کرتے ہو یہ کمال ان کے اندر سب سے زیادہ نظر آئے گا۔ دنیا کی ساری صفات اور کمالات کو دیکھو، کیا اور کوئی ہستی تمہیں ملتی ہے جو ان اہل بیت سے بڑھ کر ان کمالات کو اپنے اندر یکجا کیے ہوئے ہو؟ بس پروردگار یہ کہنا چاہتا ہے کہ تم اہل بیت سے اور اقرباء محمد سے محبت کرو، یا شہزادی کہہ رہی ہیں کہ علی سے محبت کرو، وہ کامیابی کا معیار ہے۔ تو بتانا یہ مقصد ہے کہ تم ان ہستیوں کی معرفت حاصل کرتے جاؤ، ان کی صفات کو دیکھتے جاؤ، ان کے کمالات کو درک کرتے جاؤ، خود بخود تمہاری محبت ان کے ساتھ پیدا ہوتی چلی جائے گی۔ تو یہ وہ طریقہ ہے جو شہزادی کونین نے ہمیں سکھایا کہ تم اگر کامیابی تک پہنچنا چاہتے ہو ان سے محبت کرو۔ یہ جذباتی محبت نہیں ہے، یہ بغیر سوچے سمجھے والی محبت نہیں ہے، یہ عقل و شعور کے ساتھ محبت ہے، یہ معرفت کے ساتھ محبت ہے۔ اور عزیزان محترم، یہی محبت وہ ہے جو ہمیں اپنی اولادوں اور اپنی نسلوں کے اندر ڈالنی ہے۔ معرفت کرائیں، کمالات دکھائیں، صفات بتائیں، واقعات پڑھائیں، اور پھر اس کے بعد اپنے بچوں کے اندر محبت اہل بیت کو ڈالیں۔ جابر ابن عبداللہ انصاری مدینہ کی گلیوں میں گھوما کرتے تھے اور کیا کہتے تھے؟ ظاہراً جابر یا ابو ذر، میرے ذہن سے نام نکل گیا، خیر وہ کیا کہتے تھے؟ ادبوا اولادکم بحب علی ابن ابی طالب، اپنی اولادوں کو تربیت سکھاؤ، ان کو ٹریننگ دو علی ابن ابی طالب کی محبت پر۔ یہ کون سی محبت ہے؟ ان کے کمالات سکھاؤ، ان کے اوصاف بتاؤ، ان کی وہ صفتیں بیان کرو کہ جو دوسری کسی صفات اور دوسری کسی ہستیوں اور ذات کے اندر تمہیں نظر نہیں آئیں گی۔ یہ وہ محبت ہے کہ جو کبھی پھر بچوں کے دلوں سے نکلنے والی نہیں ہے۔ لہذا جب یہ محبت انسان کے دل میں راسخ ہو جائے تو اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ بس عزیزان محترم، میں بہت ساری روایات سوچ کر آیا تھا لیکن وقت میں اب ظاہر گنجائش نظر نہیں آتی کہ میں سب کو بیان کروں۔ مختصر کرتے ہوئے کہ جب انسان اس انداز سے اپنی اولاد کے دل میں محبت اہل بیت کو ڈالے تو نتیجہ کیا ہوگا؟ گلے پر خنجر بھی آ جائے، انسان کی زندگی بھی اس کے ہاتھ سے جا رہی ہو، لیکن وہ اس محبت سے دستبردار ہونے کو تیار نہیں ہوگا، کیونکہ یہ معرفت والی محبت ہے، یہ جذباتی محبت نہیں ہے۔ اور اس کا اجر کتنا بلند ہے، اس کا ثواب اور اس کا عوض کتنا بڑا ہے، اور اسی کے ذریعے سے دنیا میں بھی کامیابی، آخرت میں بھی کامیابی۔ اب دیکھیے دنیاوی کامیابی اور آخرت کی کامیابی دونوں جمع ہو جائے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام ہی کی روایت، صلوات پڑھے محمد اور آل محمد۔ کہتے ہیں کہ میں اپنے بابا امیر المومنین علیہ السلام کے ساتھ ایک درخت کے سائے میں بیٹھا ہوا تھا، انار کا درخت،
کچھ اور شیعہ اصحاب علی امام کے ساتھ موجود ہیں، امام کے چاہنے والے مومنین سچے جانثار بیٹھے ہوئے ہیں، گفتگو ہو رہی ہے، کچھ منافقین سامنے سے آ گئے، سلام کیا مولا کو، سلام کا جواب دیا، امام نے کہا کہ بیٹھ جاؤ، بیٹھ گئے، ایک محفل لگی ہوئی ہے، اور اس موقع پر اب سوچئے ذرا محبت علی انسان کو کہاں تک لے جاتی ہے، اس کا عوض، اس کا اجر فقط دنیا میں نہیں ہے، آخرت میں بھی کامیابی اسی کی وجہ سے میسر ہوتی۔ امام علی علیہ السلام نے کہا کہ آج میں تمہیں ایک ایسی نشانی، ایک ایسی علامت دکھاؤں گا کہ جو بنی اسرائیل کے مائدے اور دسترخوان کی طرح ہے۔ جس طرح سے بنی اسرائیل جو حضرت موسیٰ کی قوم تھی، مختلف قسم کی غذائیں ان کو ملی، انہوں نے کہا کہ یہ ہمارے لیے مناسب نہیں ہے، ہم اور لذیذ غذائیں کھانا چاہتے ہیں، بہترین غذاؤں کا انتظام کیا جائے، لہذا اسی نشانی اور علامت کو امام نے کہا میں تمہارے سامنے ظاہر کروں، اور اس کے بعد سورہ مائدہ کی آیت پڑھی، انی منزلها علیکم۔ پروردگار نے بنی اسرائیل پر جب مائدہ نازل کرنے کا انہوں نے پیشکش کی اور خواہش ظاہر کی، پروردگار نے جواب دیا کہ وہ مائدہ میں تمہارے لیے نازل کروں گا، لیکن اس کے بعد کیا ہوگا؟ فَمَن يَكْفُرْ بَعْدُ مِنْكُمْ، لیکن اگر اس کے بعد تم نے کفران نعمت کیا، انی اعذبہ عذابا لا اعذبہ احدا من العالمین، پھر اگر تم نے کفران نعمت کیا تو ایسے عذاب میں مبتلا کروں گا کہ کائنات میں پھر کسی کو ایسا عذاب نہیں دیا ہوگا۔ لہذا اب سوچ سمجھ کے خواہش کا اظہار کرنا۔ پروردگار نے مائدہ نازل کیا۔ اچھا، اس آیت کو امام نے کیوں پیش کیا جو آخر قصہ میں ہونے والا؟ امام نے کہا اب ذرا دیکھو ایک آیت، ایک نشانی، وہ جو درخت تھا انار کا سوکھا ہوا درخت، امام نے اس درخت کی طرف اشارہ کیا، ایک مرتبہ اس کی جڑوں میں سے پانی رسنا شروع ہوا، درخت سرسبز و شاداب ہوتا گیا، امام کہتے ہیں کہ اس میں پھول نکلنے لگے، اس میں پتے جھڑ کے آ گئے، وہ ہمارے اوپر سائبان کی طرح سے پھیل گیا، اس کے اندر انار لٹکنا شروع ہو گئے، اور جب پھل نمودار ہوئے امام نے اپنے شیعوں سے کہا، اپنے چاہنے والوں سے کہا کہ اب اس میں سے کھاؤ، یہ خدا کی نعمت ہے، یہ پروردگار نے تمہارے لیے عطا کیا ہے۔ ہر شیعہ امام کا چاہنے والا اس نے ہاتھوں کو آگے بڑھایا، ہاتھ بڑھا کر کے اس نے انار کو چننا شروع کیا، انار کو لیا، امام حسین فرما رہے، انار کو لیا، کھولا، اسے کھانا شروع کیا، ہر شخص گواہی دینے لگا کہ خدا کی قسم آج سے پہلے اتنا بہترین، اتنا لذیذ انار ہم نے کبھی نہیں کھایا۔ یہ ہے علی کے محب۔ اب امام نے منافقین سے کہا کہ تم بھی ان انار میں سے کھانا شروع کرو، خدا کی نعمت ہے۔ اور ایک مرتبہ منافق میں سے کسی نے ہاتھ کو آگے بڑھایا، جیسے ہی الخرائج والجرائع، قطب الدین راوندی نے روایت کو لکھا، ہاتھ کو بڑھایا، انار اوپر کی طرف چلا گیا۔ دوسرے شخص نے ہاتھ بڑھایا، انار اوپر چلا گیا۔ امام حسین گواہ کہہ رہے ہیں جیسے ہی کوئی منافق انار کی طرف ہاتھ بڑھاتا تھا وہ اوپر چلا جاتا تھا، اور اب وہ شخص کھڑا ہو کر اچھل رہا ہے، کود رہا ہے، کوشش کر رہا ہے کہ انار ہاتھ میں آ جائے، ہاتھ میں نہیں آتا۔ پریشان ہو کر ان سارے منافقین نے کہا کہ اے مولا یہ کیا بات ہے، یہ ہمارے دوست ہیں، یہ ہمارے ساتھی ہیں، ہم ان کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، انہوں نے جب ہاتھ بڑھا کر انار کو پکڑ لیا تو ان کے ہاتھ میں آ گیا، انہوں نے کھا بھی لیا۔ ہم جب کوشش کرتے ہیں کہ ہاتھ میں انار آ جائے تو یہ اوپر چلا جاتا ہے، ہم اسے ہاتھ میں نہیں لے پا رہے، ہم اسے کھانا چاہتے ہیں، یہ ہمارے ہاتھ میں نہیں آتا۔ فوراً امام نے یہ جواب دیا، فَكَذَلِكَ الْجَنَّةُ لَا يَنَالُهَا إِلَّا أَوْلِيَاؤُنَا وَمُحِبُّونَا وَلَا يَبْعُدُ مِنْهَا إِلَّا أَعْدَاؤُنَا وَمُبْغِضُونَا۔ آج دنیا میں تم نے ایک نمونہ دیکھ لیا، کل میدان حشر میں بھی تمہارے ساتھ یہی معاملہ ہونے والا ہے کہ جب تم جنت کے نزدیک پہنچو گے تو جنت فقط اور فقط ہمارے چاہنے والے اور ہمارے موالی کو ملنے والی ہے۔ جو ہمارا دشمن ہوگا، جو ہم سے بغض اور عداوت رکھنے والا ہوگا، ہر وہ شخص جنت سے دور ہوتا چلا جائے گا۔ ان الشقی حق الشقی کل الشقی من ابغض علیا
فی حیاتہ و بعد مماتہ. وہ بدبخت ترین انسان ہے جو علی سے بغض اور عداوت رکھے. دنیا میں بھی ناکام ہے, آخرت میں بھی وہ جنت کی خوشبو نہیں سونگھ سکے گا. لہذا یہ منافقین اسی حب علی کی وجہ سے کہ علی نے اس طرح سے کمالات دکھائے, اپنے چاہنے والوں کو نعمتیں مل رہی ہیں, ان کے جو چاہنے والے ہیں وہ کامیابی کی منزلوں کو طے کرتے چلے جا رہے, لیکن جو علی سے بغض رکھنے والے ہیں دنیا میں بھی ناکام ہیں. ظاہری طور پر دولت مل جائے وہ الگ بات ہے, لیکن ہم نے کہا کہ اصل کامیابی, حقیقی کامیابی کیا ہے کہ وہ آخرت میں کامیاب ہو سکے. اسی بغض اور عداوت کو انہوں نے ظاہر کرنا شروع کیا, اور یہ رسول کے دنیا سے جانے کے فوراً بعد ظاہر ہونا شروع ہو گئی. انہوں نے توقف نہیں کیا, انہوں نے انتظار نہیں کیا, ابھی رسول کا کفن میلا نہیں ہوا کہ انہوں نے اپنی دشمنی کو ظاہر کیا. آپ بار بار شہزادی کونین کے مصائب سنتے ہیں, کس طرح سے ان پر ظلم ہوا, کیسے ان کے حق کو غصب کیا گیا. ایک روایت بڑی عجیب جو میں نے پڑھی, یہ ظلم فقط شہزادی کی زندگی میں شہزادی پر نہیں ہے بلکہ ان کے بچوں پر بھی ہے. کس طرح سے ہے؟ اسی الخرائج والجرائع کی روایت ہے, سنیے گا. ان بدبختوں کے دل میں مولا کائنات اور ان کی اولاد کے خلاف کس حد درجہ دشمنی بھری ہوئی, جرت کیسی ہے. روایت کہتی ہے کہ باغ فدق کو چھین لیا گیا, اور یہ 6 اور 7 سال کے بچے ہیں حسنین علیہ السلام, یہ جاتے ہیں انہی باغ میں سے کسی باغ کے اندر طہارت کرنے کے لیے. ایک چشمہ ہے پانی کا, اس سے وضو کرتے ہیں اور وضو کر کے واپس اپنے گھر کی طرف جا رہے ہیں. راستے میں ایک شقی کون ہے؟ بی بی نے بتا دیا, من ابغض علیا, شقی انسان ملا. اور ایک مرتبہ حسن اور حسین سے کہنے لگا کہ تمہارے بابا نے تمہیں کہاں چھپایا ہوا تھا. یہ اشارہ ہے کس کی طرف؟ وہ ہجوم علی الدار کی طرف, کہ کس طرح سے تم لوگوں کو گھر کے اندر چھپایا ہوا تھا, تمہارے بابا نے تمہیں کہاں چھپایا ہوا تھا, اور ابھی تم دونوں کو جاسوسی کرنے کے لیے باغ میں بھیجا ہے. ایک مرتبہ اس نے ارادہ کیا کہ بچوں کو مارے, یہ روایت کے جملے. وَهَمَّ عَلَيْهِمَا, دونوں کو مارنے کا ارادہ کیا. ہاتف غیبی کی آواز آئی, یا شیطان, اے شیطان, کیا تو کل کے واقعے کو بھول گیا کہ کل تو نے انہی کی مادر گرامی پر کس طرح سے حملہ کیا تھا اور کیسے علی کے حق کو غصب کر لیا تھا. اب تو نبی کے بچوں کو بھی مارنا چاہتا ہے. اس آواز کو سن کر امام حسین میں بھی جرأت پیدا ہوئی اور ایک مرتبہ اس کے خلاف بات کرنے لگے. اور اب روایت کا جملہ ہے, اس نے اپنے دائیں ہاتھ سے آقا حسین پر گستاخی کرنا چاہی, اس کا دایاں ہاتھ خشک ہو گیا. اب بھی سبق نہیں لیا, عبرت حاصل نہیں کرتا, بائیں ہاتھ سے آقا حسین کو مارنے کی کوشش کی, بایاں ہاتھ بھی سوکھ گیا. لیکن میں قربان جاؤں, یہ کریم ابن کریم کا گھرانہ ہے. ایک مرتبہ اس شخص نے, اس ملعون نے, اس شقی نے کہا کہ میں آپ کو آپ کے جد اور آپ کو آپ کی ماں کا واسطہ دیتا ہوں, مجھے اس عذاب سے چھٹکارا دیجیے. آقا حسین نے دعا کی اور کہا کہ اے پروردگار, یہ شخص ممکن ہے سدھر جائے, اس کے لیے یہ نشان عبرت بن جائے, یہ سبق حاصل کر لے. اس نے مجھے میری ماں کا واسطہ دیا ہے, میرے دادا میرے نانا کا واسطہ دیا ہے, اس کے ہاتھوں کو صحیح سلامت واپس کر دے. ہاں ٹھیک ہو گئے. اپنے دشمنوں کو بھی اس طرح سے معاف کر دیا کرتے. حسین اور ان کی ماں کا رشتہ کیسا ہے کہ جب بھی ان کو ان کی ماں کا واسطہ دیا جاتا ہے, آقا حسین اپنے بڑے سے بڑے دشمن کو معاف کر دیا کرتے. بس عزیزوں, یہیں پر میں آپ کو لانا چاہتا تھا. آج چونکہ شہزادی کونین کے مصائب پڑھنے ہیں, ہم ساری زندگی جب عزاداری کرتے ہیں عشرہ محرم میں آقا حسین کے مصائب پڑھتے ہیں, لیکن آج ذرا ان کی مادر گرامی کو رو لیجئے, کیونکہ مصائب کا سلسلہ شروع ہوا ہے مدینہ منورہ سے. جو کچھ کربلا میں پیش آیا ہے وہ سب کا سب پہلے مدینہ میں ہو چکا.
اگر کربلا میں حسین کے خیموں کو آگ لگائی گئی تو مدینہ میں پہلے رسول کی بیٹی پر جلتا ہوا دروازہ گرایا گیا. اگر کربلا میں ننھے ششماہے کے گلے پر تیر مارا گیا ہے تو پہلے مدینہ میں ماں کے بطن میں محسن کو شہید کیا گیا. اور اگر کربلا سے کوفہ اور کوفہ سے شام سید سجاد اور زینب کبریٰ اسیری کے عالم میں کوڑے کھاتے ہوئے گئے ہیں تو پہلے مدینہ منورہ میں رسول کی بیٹی کو کوڑا مارا گیا. آزادارو، یہ ساری مصیبتیں وہ ہیں جو رسول کی بیٹی نے برداشت کی ہے. بہار الانوار میں علامہ مجلسی نے اس روایت کو لکھا ہے. رسول کا صحابی ہے ابی بن کعب، وہ کہتا ہے ابھی رسول کی وفات کو چند دن گزرے ہیں، مدینہ میں اس طرح گھوڑوں کی ٹاپوں کی آوازیں آنے لگی، اسلحے چلنے لگے، ہم سمجھے کہ کسی مخالف دشمن نے حملہ کر دیا ہے. اپنے اسلحے سنبھالے ہوئے اپنے گھر سے باہر آئے تو کیا عجیب منظر دیکھا کہ ایک ہجوم ہے جو فاطمہ زہرا کے دروازے پر موجود ہے، اور ایک شقی انسان فاطمہ کے دروازے کو دستک دے کر کہتا جا رہا ہے علی کو باہر نکالو ورنہ ہم آگ لگا دیں گے. بس عزیزو، فاطمہ زہرا نے دروازے کے پیچھے سے کہا ہمیں اس قوم سے کوئی مطلب نہیں ہے جو رسول کے جنازے کو چھوڑ کر چلے گئے، جس نے علی کے حق کو غصب کر لیا، یہاں سے چلے جاؤ. اب جو یہ جملہ سنا نا، اس شقی نے کہا آخر کیا بات ہے کہ علی گھر کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں اور تمہیں دروازے پر بھیج دیا ہے. بس عزیزو، فاطمہ زہرا نے جواب دیا کہ یہ تیری طغیانی اور سرکشی ہے کہ جس کے باعث علی نے مجھے بھیجا ہے. عزیزو، جملہ سنیں گے اس بدبخت اور شقی نے فاطمہ زہرا رسول کی بیٹی کو کیا جواب دیا. کہنے لگا دعی عنک یا فاطمہ حمقات النساء. ارے بدبخت، تیری زبان خشک ہو جاتی، رسول کی بیٹی کی اس طرح توہین نہ کرتا. اے فاطمہ، یہ عورتوں کی فضول باتیں ہم سے دور رکھو. عزاداروں حکم دیا، دروازے کو آگ لگائی گئی، دھواں اٹھنا شروع ہوا، دروازے میں آگ لگی ہوئی ہے. ادھر کئی مرد ہیں جو دروازے کو دھکا دے رہے ہیں، ادھر پیچھے رسول کی بیٹی تنہا دونوں ہاتھوں سے دروازہ تھامے ہوئے ہیں. کنفذ نے محسوس کیا دروازہ کھلنے والا نہیں ہے. ایک مرتبہ دروازے کو دھکا دینا شروع کیا. شقی نے محسوس کیا اب بھی فاطمہ پیچھے نہیں ہٹتی ہے. عزادارو، ایک مرتبہ کوڑا اٹھایا، فاطمہ کے بازو پر مارا، فصار كالدبلج الأسود. شہزادی کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے. بس عزادارو، یہ کوڑے کا چل رہا تھا، فاطمہ کی گرفت کمزور ہوئی. ایک مرتبہ شقی نے آگے بڑھ کر اپنے پیر سے دروازے کو دھکا دیا، دروازہ ٹوٹ گیا. شہزادی اپنے حجاب کی خاطر دروازے کے پیچھے چھپنے لگی. علماء بیان کرتے ہیں اس دروازے میں ایک میخ تھی. جانتے ہیں نا، لوہے کی بڑی کیل کو میخ کہا جاتا ہے. ادھر آگ لگی ہوئی ہے، لوہا گرم ہو چکا ہے، شہزادی دروازے کے پیچھے ہے. جیسے ہی دروازہ گرا، وہ میخ سیدہ کے سینے میں آیت اللہ محمد
حسین اصفہانی نے کچھ جملے اشعار کیے ہیں، نظم کیے ہیں شہزادی کے لیے. ایک مصیبت کا جملہ کیا لکھا، لست ادری بخبر المسمار، مجھے نہیں پتا یہ خبر مسمار کیا ہے. سل صدرہا خزینۃ الاسرار، ارے اسی سینے سے پوچھ لو جس پر یہ میخ پیوست ہوئی، اس وقت سیدہ پر کیا گزری. بس عزادارو، آپ نے گریہ کیا، پروردگار آپ کے ان آنسوؤں کو رومال سیدہ میں جگہ عنایت فرمائے. عزیزو ابھی کچھ اور رونا ہے نا، حسین کو اس کی ماں کا پرسہ دینا ہے. عزادارو، یہ شکستہ پہلو بی بی اس عالم میں بھی کھڑی ہوتی ہے، اپنے شوہر کے حق کا دفاع کرتی ہیں. کس طرح سے علی کا دفاع کیا ہے، ہر موقع پر علی کے سامنے رہی ہیں. لیکن ایک بات سنتے چلیے، جب کسی کی پسلیاں ٹوٹ جائے نا تو انسان کو کسی طرح قرار محسوس نہیں ہوتا. ایک قصہ سنتے چلیے، احساس ہو پسلیوں کے ٹوٹنے کا درد کیا ہوتا ہے. آیت اللہ میلانی کے پاس ایک جرمن فیملی آئی اور کہا کہ ہم شیعہ اسلام قبول کرنا چاہتے ہیں، ہمیں کلمہ پڑھوا دیجئے. آیت اللہ میلانی نے کہا آخر ماجرا کیا ہے؟ کہا ہم ایک سفر پر جا رہے تھے، گاڑی میں اچانک حادثہ ہو گیا. ایکسیڈنٹ اتنا خطرناک تھا، ہماری ایک چھوٹی سی بچی ہے، اس کی پسلیاں ٹوٹ گئی. ہم نے ہر ڈاکٹر سے علاج کرایا، ہر طبیب کے پاس گئے، ہر ڈاکٹر یہی کہتا رہا اگر جسم کے کسی اور حصے میں ہڈی ٹوٹ جائے وہ جڑ سکتی ہے، درد ٹھیک ہو سکتا ہے، لیکن کسی کی پسلیاں ٹوٹ جائے وہ ٹھیک نہیں ہو سکتا. ہم پریشان تھے، آخر اس درد کی دوا کیا ہے؟ اکلوتی بچی ہے، اسے کس طرح سکون اور قرار آئے؟ وہ فیملی کہتی ہے ہمارے گھر میں ایک سیدانی تھی جو نوکرانی تھی، اس نے ہم سے کہا تم نے سارے ڈاکٹروں کو دکھا دیا، اب میں بھی تمہیں ایک طبیبہ بتاتی ہوں. اس سے توسل کر لو، اگر وہ چاہے تمہاری بچی صحت یاب ہو جائے گی. اچھا وہ طبیبہ کہاں رہتی ہے؟ کہا تمہیں کہیں جانا نہیں ہے، بس تمہیں گھر میں ہی علاج کرنا ہے، لیکن اتنا یاد رکھو جس طرح تمہاری بچی کی پسلیاں ٹوٹی ہیں اس کی بھی پسلیاں ٹوٹ گئی. تمہیں کرنا یہ ہے بستر پر لیٹے لیٹے پسلیوں پر ہاتھ رکھو، ایک جملہ کہتے جاؤ، یا زہرا یا زہرا. وہ بچی بستر پر لیٹے یا زہرا کہتی رہی، یہ سیدانی کہتی ہے میں گھر کے گوشے میں آئی، اپنے دامن کو اٹھایا، شہزادی کی بارگاہ میں توسل کیا، اے شہزادی میں نے ان کو آپ کی راہ دکھا دی ہے، اب آپ ہی میری لاج رکھیے گا. بس عزیزوں کچھ دیر گزری تھی، وہ بچی اپنے مقام سے کھڑی ہوئی، یا زہرا یا زہرا. اجرکم علی الزہرا، پروردگار کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے. بس آخری جملہ سنتے جائیے عزیزو، جو کربلا میں ہوا وہ پہلے مدینہ میں ہوا. جس طرح سیدانیہ حسین کو روتی تھی نا، ننھی بچی سکینہ جب بابا کو یاد کر کے ہائے حسین کہتی تھی، کبھی تماچے لگتے تھے، کبھی شبر تازیانے مارتا تھا، کبھی سر میں نیزے کی انی چبھوئی جاتی تھی. بچوں کو حسین کا ماتم نہ کر
کرنے دیا گیا. اس سے پہلے مدینہ میں رسول کی بیٹی کو کہا جاتا تھا اے علی اپنی زوجہ سے کہیے یا دن میں روئے یا رات میں رو لے. فاطمہ نے کہا اے علی آپ ان سے کہہ دیجئے فاطمہ روئے بغیر نہیں رہ سکتی, میں دن میں باہر جا کے رو لیا کروں گی. عزادارو آپ اس عزا خانے میں بیٹھے نا, سب سے پہلا عزا خانہ جو بنا ہے وہ علی نے فاطمہ کے لیے بنایا. یہ کب بنا ہے ذرا سنتے جائیے. فاطمہ کا دستور کیا ہے, اپنے بابا کو رونے کے لیے روز حسن اور حسین کو تھامتی ہیں, مدینے سے باہر بقیع کے قریب کچھ درختوں کے سائے میں بیٹھ جاتی ہیں, سارا دن اپنے بابا کو روتی ہیں اور پھر مغرب کے وقت گھر واپس آتی ہیں. ایک راہ جب دن ڈھلے فاطمہ گھر تشریف لائی. امیر المومنین نے جب فاطمہ کے چہرے کو دیکھا, چہرے پر سورج کی تپش کے نشان, چہرہ سورج کی تپش سے جھلس چکا ہے. کہا اے فاطمہ آخر یہ آپ کی کیا حالت ہے؟ کہا اے علی میں جن درختوں کے سائے میں بیٹھا کرتی تھی آج لعینوں نے اسے بگاڑ دی. یہ بھی برداشت نہ ہوا کہ رسول کی بیٹی سائے پہ بیٹھ کر گریا کر سکے. علی نے بیت الحزن بنایا. بس آخری جملہ سنیے, فاطمہ اس دنیا سے رخصت ہوئی, جنازہ تیار ہوا. علی نے حسن اور حسین کو بلایا. ہلموا تزودوا من امکم, اے بچوں آؤ اپنی مادر گرامی کا آخری دیدار کر لو, اب قیامت میں ملاقات ہوگی. ننھے بچے آئے, حسن ماں کے سرہانے کھڑے ہو گئے, حسین ماں کے پائنتی آ کر کھڑے ہو گئے. کوئی آگے نہیں بڑھتا ہے. حسین نے جانتے ہیں کیا کہا؟ بعض علماء پڑھتے ہیں حسین نے کہا اے بابا جب تک میری ماں مجھے نہ بلائے گی میں خود آگے نہ بڑھوں گا. ایک مرتبہ علی کہتے ہیں لقد حنت وانت ومدت یدیہا وضمتہما بصدرہا ملیا. فاطمہ کے بندے کفن ٹوٹے, دونوں ہاتھ برآمد ہوئے, بچوں کو سینے سے لگایا, گریا شروع ہوا, کوہرام بپا ہوا, صدائے آسمانی آئی اے ابو الحسن بچوں کو ماں سے جدا کرو. آسمان کے ملائکہ رو رہے ہیں. علی آگے بڑھے ہوں گے, سنیے گا علی آگے بڑھے ہوں گے, حسین کو ماں سے جدا کیا ہوگا, سر پہ دست شفقت رکھا ہوگا, آنسوؤں کو پوچھا ہوگا. لیکن جب سکینہ اپنے بابا کی کٹی گردن سے چمٹ کر رو رہی تھی, کبھی شمر کے تازیہ نے الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا آل محمد ایام قلبی ينقلبون.